اوباما کہا کرتا تھا، جب اوباما کہتا تھا میں نے پریزیڈنٹ آف امریکہ بنا، تو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اس کے والدین میں سے ایک کے ساتھ مسلم کا بھی ٹچ تھا اور وہ کالا بھی تھا، تو وہاں اپارتھیڈ بھی ہے، رہا ہے بہت زیادہ مغرب میں، آپ جانتے ہیں بلیک کلر کا کمپلیکس، جس کی وجہ سے ووٹ نہیں ملتے کہ یہ بلیک ہے، اور مسلم کا نام لگ جائے تو پھر بھی ووٹنگ میں بڑی مشکل ہے، اور ایک بائسنس ہے دنیا کے اندر۔ تو لوگ کہتے ہیں تم کیسے پریزیڈنٹ بن سکتے ہو یار، تم کی سوچ بھی کیسے تمہارے پاس آتی ہے، neither you have got resources nor you have got that background and you are a professor in the university and you're thinking of becoming the president of America. What do you have? What is the power with you? What are the resources you have? You don't have anything to become the president, to reach that level. تو اوباما جواب میں کہتا کہ but I want one power. I'm that positive. I'm that positive کہ اگر تم مجھے ایک بھٹی میں پھینک دو، ایک تندور میں پھینک دو، تندور بھی کہتے ہیں اور پنجابی وغیرہ میں تندور بھی ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، ایک تم ہمیں ایک تندور میں مجھے پھینک دو، تندور میں پھینک دو، تو میں اس تندور کے اندر جب جل رہا ہوں گا اور مر رہا ہوں گا نا، تو میں اس میں اپنی تھوکوں سے، جو میرے انگاروں سے خون نکلے گا، اس سے میں ان شعلوں کو بجھانے میں لگا رہوں گا۔ میں اتنا پازیٹیو ہوں کہ میں اگر مجھے تندور میں پھینکو گے نا، تو میں موت قبول کرنے سے پہلے میں اپنی پوری فائٹ دوں گا، اور میں اپنی تھوکوں سے، اپنے لعاب سے، اپنی جلد کے گیلے پن سے اور اپنے وجود کے اندر موجود پانی سے نا میں ان انگاروں سے لڑوں گا۔ یہ ہائی پازیٹیو دیکھیں کہ میں اتنی آگ کے اندر بھی ریسورس کیا ہوگا، میری تھوکیں، میرا لعاب، میرے اندر نمی، میں اس نمی سے مقابلہ کروں۔ وہ اوباما ہر اعتبار سے ہمارے رول ماڈل تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دنیا میں کوئی بھی انسان صرف جب اچھائی کو کوٹ کرنا چاہیے، کسی میں کوئی بھی خوبی ہو تو مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ شاید اسی حدیث مبارکہ کو اقبال نے ٹرانسلیٹ کیا ہے جب یہ کہا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ دیکھو یہی تو اوباما کہہ رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں بجھانے میں لگا۔ پھر وہ 2 مرتبہ، ایک ٹرم نہیں لی، 2 ٹرمز لی پریزیڈنٹ، 2 دفعہ امریکن پریزیڈنٹ۔ تو ایک ہائیلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان آل سرکمسٹانسز، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ایک روشنی کی دور کرن دکھائی دے تو کہیں میرا سورج نکلنے کو ہے، اب کہ میرا سورج نکلنے کو ہے۔ کائنات میں ہر طرف مایوسی چھائی ہو اور آپ کہیں میں اپنی امید کا چراغ جلاتا ہوں، میں اپنی امید کا چراغ جلاؤں گا۔ اللہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو دوسری بات، آخری درجے کے شکر کے بعد دوسری بات، آخری درجے کا صبر اور استقامت، آخری درجے کا صبر اور استقامت۔ اور تیسری چیز، ہر حال میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، ہر حال میں توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اور چوتھی بات، ہر حال میں جو استغفار ہے یعنی عاجز رہنا، عاجز رہنا، عاجز رہنا، جھکے رہنا، چاہے آپ جو بھی بنا دیے جائیں، آخری درجے کا عجز رہے، اور وہ اندرونی عجز ہو، وہ تنہائیوں کا عجز ہو، عاجزی ہو۔ ایسے نہ ہو لوگوں کے سامنے والے نہیں میں تو کچھ نہیں، لیکن اندر وہ بات دیکھو نا یار ساری دنیا مجھے رستم زماں مان رہی ہے۔ یہ عاجزی کا تکبر بھی شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ باقی نظر میں آپ عاجز رہتے ہیں، اندر سے آپ پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں کوئی چیز ہوں۔ نہیں یار، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک دھاگا گھما دے تو پاگل خانہ، دنیا کا سب سے بڑا انٹیلیکچوئل، ایک صرف چند نیورونز کے بنڈلز ایسے ہوں گے تو وہ فاؤنٹین ہاؤس چلا جائے گا۔ انسان کچھ ہے نہیں ہے، انسان کو جو جچتی ہے وہ بس عاجزی جچتی ہے، اللہ کو شان جچتی ہے، بندے کو صرف عاجزی جچتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا آخری درجے کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، آخری درجے کا صبر و استقامت اور میدان میں کھڑے رہنا، اور اسی بات میں نے اس کی آخری درجے کا استغفار، استغفار اور عاجزی، استغفار اور عاجزی۔ اور چوتھا، موت تک اپنے آپ کو ریفارم کرنے میں لگے رہنا،
اپنے آپ کو گروم کرنے میں لگے رہنا، کیونکہ انسان میں ہر لمحے کچھ کم ہے، ہر لمحے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے.